السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے محبت ایمانی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سے دل ہمیشہ بے سکون ہوا کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اور اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہو سکتی جب تک بندہ اپنی رب سے مکمل محبت نہ کرے، اور نہ تو محبت کی اس سے زیادہ واضح تحقیق کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اس سے بہتر تعریف ہو سکتی ہے۔ اور اللہ کے سوا کوئی بھی ایسی ذات چیز نہیں جس سے مکمل طور پر محبت کی جائے، اور اسی کے لیے الوہیت، عبودیت، خشوع و خضوع اور مکمل محبت لائق و زیبا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی شان جیسی کوئی شان نہیں، کیونکہ خالق و موجود سے زیادہ دلوں کو کوئی چیز محبوب نہیں۔ تو اعلیٰ ہے، معبود برے حق ہے، ولی ہے، مولا ہے، رب ہے، تدبیر کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، اور اسی کی محبت دلوں کی نعمت ہے، روح کی حیات ہے، نفس کا سرور ہے، دلوں کی کاغذ ہے، عقلوں کا نور ہے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اندرونی عمارت ہے۔ یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں، ترجمہ: جب اس کی معافی تمام گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے تو اس کی رضا کا کیا عالم ہوگا، اور جب اس کی رضا امیدوں کو سمیٹ لیتی ہے تو اس کی محبت کیسی ہوگی، اور جب اس کی محبت کا یہ عالم ہو کہ وہ عقلوں کو حیران کر دے تو اس کی مودت کیسی ہوگی، اور اس کی مودت ہو تو اس کا لطف کیسا ہوگا۔ اور انسان جتنی زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے اتنی ہی زیادہ ایمان کی لذت اور مٹھاس حاصل ہوتی ہے، اور جس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، اللہ اسے دوسروں کی محبت، ڈر اور ان پر توکل کرنے سے اس بندے کو بے نیاز کر دیتا ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو دلوں کو بے نیاز کر دیتی ہے، حاجتوں کو پورا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر اسے وہ سب کچھ مل بھی جائے جس سے اسے لذت حاصل ہو، تب بھی اسے امن و ایمان اور سکون نہیں مل سکے گا، اور آنکھوں کا نور، کانوں کی سماعت، ناک کا سونگھنا، زبان کا بولنا، ان تمام نعمتوں کے ختم ہو جانے سے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف دل سے اللہ کی محبت نکل جانے سے ہوگی، بلکہ اگر دل اپنے حقیقی مالک و مالک اور معبود کی محبت سے خالی ہو جائے اور روح مردہ ہو جائے تو وہ جسم کی خرابی سے کہیں زیادہ نقصان دہ ہے۔ حقیقی محبت یہ ہے کہ آپ خود کو مکمل طور پر اس ذات کے حوالے کر دیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ نہ رہے۔ اور اللہ کی سچی و حقیقی محبت وہ ہے جو دیگر تمام محبتوں پر غالب اور مقدم رہے، اور بندے کی تمام تر محبتیں اسی اللہ کی محبت کے تابع و تحت ہونی چاہیے۔ اسی میں بندے کی سعادت اور کامیابی ہے۔ محبت کی مقدار میں محبت کرنے والے کے مختلف درجات ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی محبت کو شدید کہا اور فرمایا ہے، اور ایمان والوں تو اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ یہ لفظ ان کی محبت کے مختلف درجات ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اس کا معنی ہے زیادہ سے زیادہ محبت۔ اپنے نفس، روح اور مال و دولت کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت پر قربان کر دینا، پھر ظاہری اور باطنی طور پر اس کی موافقت کرنا، پھر اللہ کی محبت میں ہونے والی کوتاہیوں کو جاننا، سمجھنا۔ الغرض آپ مکمل طور پر اپنے محبوب رب کے فرما بردار بن جائیں، اور اپنے نفس کو اسی کی رضا کی خاطر وقف کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسنون طریقے کے مطابق محبوب اللہ کی یاد میں ہی دل لگائیں، اور ہمیشہ اپنی زبان سے اسی اللہ کا ذکر کریں۔
پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حصول کے لیے یہ دعا کی۔ ترجمہ: میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور اس شخص کی محبت جس سے تو محبت کرتا ہے، اور اس عمل کی محبت جس کی بدولت تیری محبت حاصل ہوتی ہے۔ مومن جب اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے، اور جب اس سے محبت کرتا ہے تو اسی کی طرف آتا ہے، اور جب اسے اللہ کی طرف آنے کی مٹھاس حاصل ہو جاتی ہے تو وہ دنیا کی طرف شہود کی نظر سے نہیں دیکھتا اور آخرت کی طرف سستی و غفلت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ اللہ کی محبت بندے کو واجب اور مستحب پسندیدہ کام کرنے اور حرام اور مکروہ ناپسند کام چھوڑنے کی ترغیب دلاتی ہے، اور دل کو ایمان کی لذت اور مٹھاس سے بھر دیتی ہے۔ اللہ کی محبت دل سے ہر اس چیز کو نکال دیتی ہے جس سے اللہ کو نفرت ہوتی ہے، اور جسم کے اعضاء بھی اللہ کی محبت کی بدولت فرما بردار ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے دل مطمئن ہو جاتا ہے، دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے اور دل سے بے چینی و بے قراری ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث قدسی ہے۔ ترجمہ: اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کی وہ سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور وہ اس کی وہ بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی اور مخالفت سے روکنے والے اسباب میں سب سے قوی سبب اللہ کی محبت ہے، کیونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی ہر بات مانتا ہے، اور محبت کی پکڑ ہولڈ دل میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگی اتنا ہی زیادہ بندہ فرما بردار ہوگا اور نافرمانی سے بچے گا، اور سچی محبت کرنے والے کے محبوب کی طرف سے ایک نگران ہے جو اس کے دل اور بقیہ اعضاء کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ خالی محبت کا یہ پھل ہرگز نہیں ملتا جب تک کہ اس میں محبوب کی تعظیم اور عزت نہ ہو، اور جب میں یہ احترام اور تعظیم آ جائے تو اس کے نتیجے میں حیا اور اطاعت قائم ہو جاتی ہے، ورنہ محض محبت سے صرف انسیت، خوشی، یاد دہانی اور شوق ہی ملتا ہے، شرم و حیا اور اطاعت نصیب نہیں ہوتی، اسی لیے اس کا اثر اور نتیجہ نظر نہیں آتا، اور بندہ اپنے دل میں جب جھانکتا ہے تو اس سے اللہ کی محبت تو کچھ نظر آتی ہے، مگر وہ محبت اسے گناہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کرتی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ عزت و تعظیم سے خالی ہے، اور اللہ کی عزت و تعظیم کے ساتھ محبت کرنا ہی ایک ایسی نعمت ہے جس کے سوا کوئی اور چیز دل کو آباد نہیں کر سکتی، اور جب محبت خشوع و خضوع سے خالی ہو جائے تو یہ محض ایک ایسا دعویٰ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں، اور یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اللہ کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اللہ کا حکم نہیں مانتے، اور نہ ہی سنت نبوی پر عمل کرتے ہیں، اور نہ ہی اپنے اقوال، اعمال اور عبادت میں اسے اپناتے ہیں۔ اور جو شخص بھی اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کرتا وہ نہ تو اللہ سے محبت کرتا ہے اور نہ ہی اس کا دعویٰ کرنے کا اس سے کوئی حق ہے۔